پہلا سوال، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں یا اللہ کے سب نام اچھے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں یا اللہ کے سب نام اچھے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا ذکر کن آیات میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ الاعراف آیات نمبر 180، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر آیت نمبر 24۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 اور سورہ حشر آیت نمبر 24۔ دوسرا سوال ہے، اللہ کے معانی بتا دیجئے، یہ نام ان آیات میں آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، اللہ کے معانی بتا دیجئے، یہ نام ان آیات مبارکہ میں آیا ہے۔ اللہ کے معانی بتا دیجئے، یہ نام کن آیات مبارکہ میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ اس میں علم ہے وہ ذات سبحانی کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، تسکین قلب، وارفتگی، بلند شان، عقل سے پوشیدہ، وہ جس کے سب محتاج ہوں، بندوں کی پناہ۔ یہ نام 2697 آیات میں آیا ہے، مثلاً سورہ بنی اسرائیل آیت 110، سورہ العنکبوت آیت 63 اور سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس میں پاک اللہ کے سوا 99 صفات نام ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین 100 سے زیادہ اور 1000 تک بھی بتاتے ہیں۔ اس میں پاک اللہ کے سوا 99 صفاتی نام ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین 100 سے زیادہ اور 1000 تک بھی بتاتے ہیں۔ آج کا چوتھا سوال، اللہ کے 8 مرکب صفاتی نام کون کون سے ہیں؟ اللہ کے 8 مرکب صفاتی نام کون کون سے ہیں؟ اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کے 8 مرکب صفاتی نام کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، ذوالقوہ، ذوالطول،
ذو المعارج، ذو الفضل، فعال لما یرید، اور رب المشرقین و رب المغربین۔ پانچواں سوال، قرآن مجید میں بہت سی دعائیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں، چند مثالیں دیں۔ ایک دفعہ پھر قرآن مجید میں بہت سی دعائیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں، چند مثالیں دیں۔ قرآن مجید میں بہت سی دعائیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں، چند کی مثالیں دیں۔ اس کا جواب ہے بہت سی دعائیں اللہم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، مثلا سورہ ال عمران رکوع نمبر 3، سورہ المائدہ رکوع نمبر 12، سورہ الانفال رکوع نمبر 21، اور سورہ الزمر رکوع نمبر 5۔ آج کا چھٹا سوال، الرحمن کے کیا معنی ہیں اور یہ کن جگہوں پر آیا ہے؟ الرحمن کے کیا معنی ہیں اور یہ کن جگہوں پر آیا ہے؟ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، الرحمن کے کیا معنی ہیں اور یہ کن جگہوں پر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے رحمان کے معنی ہیں بڑا مہربان، اس کا اشتقاق رحمت سے ہے۔ یہ نام بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ الفرقان رکوع 5 آیت 60، سورہ الانبیاء رکوع 3-4 آیت 36 اور 42، سورہ تبارک الذی رکوع 1 آیت 19، سورہ مریم رکوع 10 آیت 18، سورہ کاف رکوع 3 آیت 33، اور سورہ رحمان آیت نمبر 1۔ آج کا 7واں سوال ہے، اللہ کہو یا رحمان کہو، ان میں سے کچھ بھی کہہ لو، اللہ کے تو سب نام بہتر ہیں، یہ بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی ہے۔ اللہ کہو یا رحمان کہو، ان میں سے کچھ بھی کہہ لو، اللہ کے تو سب نام بہتر ہیں، یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے۔ اس سوال کا جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں۔ اس کو کتاب مضامین قرآن اور شرح اسماء الحسنہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں۔ آج کا 8واں سوال، کفار قریش اللہ کے نام سے واقف ہیں، قرآن میں کہاں بتایا گیا ہے؟ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، کفار قریش اللہ کے نام سے واقف تھے، قرآن میں کہاں بتایا گیا ہے؟ اس سوال کو سوچیں اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔
سوال نمبر 8 کا جواب ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 61 اور 63 اور سورہ الزخرف آیت 87 میں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 61 اور 63 میں اور سورہ الزخرف آیت نمبر 87 میں۔ آج کا نواں سوال ہے رحمان لفظ رحمت سے مبالغہ کا صحیح کہاں ہے؟ اللہ نے اپنے لیے یہ لفظ کہاں بولا ہے؟ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ رحمان لفظ رحمت سے مبالغہ کا صحیح کہاں ہے؟ اللہ نے اپنے لیے یہ لفظ کہاں بولا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 60، سورہ تبارک آیت نمبر 19، سورہ مریم آیت نمبر 16، 93 اور 96، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ ملک آیت نمبر 3، سورہ الانبیاء آیت نمبر 42، 36 اور 112 اور سورہ کاف آیت نمبر 33 میں۔ آج کا 10واں سوال ہے لفظ رحمت قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے؟ چند مثالیں دیں۔ آپ کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں لفظ رحمت قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے، اس کی چند مثالیں دیں۔ اس سوال کا جواب ہے سورہ روم آیت نمبر 21، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، سورہ بقرہ آیت نمبر 105، سورہ الزخرف آیت نمبر 32، سورہ الاعراف آیت نمبر 36، سورہ نحل آیت نمبر 8 اور سورہ مومن آیت نمبر 7 میں۔ آج کا 11واں سوال ہے نئے یروشلم پر لفظ اللہ لکھے ہونے کی پیشن گوئی کب کی گئی؟ ایک دفعہ پھر سنیے نئے یروشلم پر لفظ اللہ لکھے ہونے کی پیشن گوئی کب کی گئی تھی؟ گیارہویں سوال کا جواب ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے 6 صدی قبل نئے یروشلم اور اس پر اللہ کا نام لکھے ہوئے ہونے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے 6 صدی قبل نئے یروشلم اور اس پر اللہ کا نام لکھے ہوئے ہونے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ آج کا 12واں سوال بسم اللہ میں اللہ کے کتنے نام مبارک آئے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سنیے بسم اللہ میں اللہ
کے کتنے نام مبارک آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا صحیح جواب ہے ایک نام اللہ اور دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیے اس کا جواب۔ ایک نام اللہ اور دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم۔ آج کا 13واں سوال، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آئے ہیں؟ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آئے ہیں؟ تیرہویں سوال کا جواب ہے 4 صفاتی نام رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ ایک دفعہ پھر جواب سنیے، 4 صفاتی نام رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ آج کا 14واں سوال، الرحیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا یہ صفاتی نام قرآن پاک میں کس جگہ ہے؟ سوال ایک دفعہ پھر سنیے، الرحیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا یہ صفاتی نام قرآن پاک میں کس جگہ ہے؟ الرحیم رحم سے بنا ہے، اس کے معنی ہے نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے۔ یہ نام بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ بقرہ آیت 37، سورہ حجرات آیت 12 اور 14، سورہ مائدہ آیت 3، سورہ ال عمران آیت 6، 18 اور 129، سورہ ابراہیم آیت 36، سورہ انفال آیت 70، سورہ الانعام آیت 166، سورہ شعراء آیت 104، سورہ نور آیت 22، سورہ توبہ آیت 99، سورہ الاحزاب آیت 5، سورہ زمر آیت 53، سورہ سبا آیت 2، سورہ فتح آیت 14، سورہ حج آیت 12، سورہ ہود آیت 41۔ آج کا 15واں سوال، اللہ تعالیٰ کی صفت ارحم الراحمین کس سورہ میں بیان کی گئی ہے؟ ایک دفعہ پھر سنیے، اللہ تعالیٰ کی صفت ارحم الراحمین کس سورہ میں بیان کی گئی؟ اس سوال کا جواب ہے سورہ اعراف آیت 151، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں۔ ایک دفعہ پھر سنیے، سورہ اعراف آیت نمبر 151، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں۔
آج کا 16واں سوال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو خیر الراحمین بھی کہا گیا ہے، کس جگہ پر؟ ایک دفعہ پھر سوال سنیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو خیر الراحمین بھی کہا گیا ہے، کس جگہ پر؟ اس سوال کا جواب ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 109 میں۔ ایک دفعہ پھر اس سوال کا جواب سنیے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 109 میں۔ آج کا 17واں سوال، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ ایک دفعہ پھر سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ اس سوال کا جواب ہے سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ احزاب میں بھی۔ ایک دفعہ پھر سنیے۔ سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ احزاب میں۔ آج کا 18واں سوال، اللہ کا ایک صفاتی نام الملک یعنی تمام جہانوں کا بادشاہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ ایک دفعہ پھر، اللہ کا ایک صفاتی نام الملک یعنی تمام جہانوں کا بادشاہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے الملک کا اطلاق حالت مضاف ہوا ہے۔ مالک الناس اسی کا اسم ہے، اس کے معنی ہے تمام بنی نوع انسان کا بادشاہ۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، جیسے سورہ حشر آیت 23، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ آج کا 19واں سوال، اللہ کو المالک الناس، مالک القدوس اور المالک الحق ان آیات میں کہا گیا ہے؟ ایک دفعہ پھر سنیے۔ اللہ کو المالک الناس، مالک القدوس اور المالک الحق ان آیات میں کہا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے سورہ ناس آیت نمبر 2 میں المالک الناس، اور سورہ طٰہٰ آیت 114 میں المالک الحق
اور سورہ حشر آیت نمبر 23 میں المالک القدوس کہا گیا ہے۔ سورہ ناس آیت 2 میں المالک الناس، اور سورہ طٰ آیت 114 میں المالک الحق، اور سورہ حشر آیت 23 میں المالک القدوس کہا گیا ہے۔ آج کا 20واں سوال، سورہ یوسف میں 4 مقامات پر لفظ المالک آیا ہے، آیات بتا دیجیے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، سورہ یوسف میں 4 مقامات پر لفظ المالک آیا ہے، آیات بتا دیجیے۔ اس کا جواب ہے آیت 43، 54، 72 اور 76۔ یہاں اس سے مراد بادشاہ مصر ہے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، آیات نمبر 43، 54، 72 اور 76۔ یہاں اس سے مراد بادشاہ مصر ہے۔